جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آیت نمبر 55 سورۃ البقرہ کی وہ ہم نے شروع کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج جو ہم نے پڑھنا ہے اس سے پہلے اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے، جو پچھلی آیت 54 میں پڑھا تھا کہ مشرک جو بن جائے امت میں سے اس کی سزا یہودیوں کے ہاں کیا تھی؟ قتل قتل کر قتل۔ قتل وہاں توبہ ووبہ قتل کے کہا کہ اس کے بعد توبہ تھی کہ پہلے قتل کرو، معافی بھی مانگ لو اور اپنے نفسوں کو بھی قتل کرو تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ ہمارے لیے یہ چیز ہمیں نہیں کہا، ہمیں کہا کہ یہ گورنمنٹ کا کام ہے، امیر المومنین کا کام ہے، اسلامی مملکت کا کام ہے، ورنہ تو یہ ہے کہ وہی چیز کہ ہر بندہ اپنے ہاتھ میں فتویٰ لیے ہوئے ہوتا کہ بھی یہ مشرکین ہیں اور یہ فلاں ہیں، کیوں جی؟ تو مشکل جی بن جاتی نا۔ جی سر۔ تو یہ اللہ کا شکر۔ اب لیکن یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ دنیا کے اندر تو ٹھیک ہے، امن سکون رکھنے کے لیے یہ بات ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مشرک کو قیامت کے دن معاف نہیں کرنا۔ نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ آگے کہتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا کہ اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ باقی جتنے بھی گناہ ہیں جس کے لیے وہ خود چاہے گا وہ معاف کر دے گا۔ کیوں جی؟ جی شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انتہائی اہم چیز ہے، اس لیے قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جب آتی ہے تو حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں، اور اس کو ضرور یاد رکھیے گا، ہر آدمی وہ جو ہے نا آدھا آدھا پڑھتا ہے اور باقی آدھا نہیں پڑھتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اور وہاں الفاظ جو ہیں مفہوم اس کا یہ ہے، اب میں کیسے بیان کروں کہ وہ جتنی 3 دفعہ کا تو ہے کہ وہ جائیں گے، اللہ کے کیسے ہاتھ ہوں گے ہمیں نہیں پتا، کہ وہ یوں جہنم کے اندر ڈال کے اور لوگوں کو باہر نکال دے گا، دوسری دفعہ بھی ایسے ہی کرے گا، پھر بھی ایسے ہی کرے گا، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ ابھی بھی میرے ساتھی، میرے لوگ، میری امت کے لوگ اس کے اندر موجود ہیں، اور وہ فرشتوں کو کہیں گے، یہ بات میں حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، عام بات نہیں بتا رہا، اس لیے کہ دنیا عمر بہت چھوٹی ہے، اس عمر اس دنیا کے اندر اگر ہم اپنے آپ کو ابھی ٹھیک کر لیں گے تو ممکن ہے آخری سانس کی توبہ بھی ہمیں بخشوا سکتی ہے۔ کیوں جی؟ جی انشاءاللہ۔ ساتھی غور سے سنیں، اور یہ میں اپنے آپ کو سنا رہا ہوں۔ جب آخری دفعہ جائیں گے تو رسول پاک کہیں گے کہ ابھی بھی لوگ ہیں، تو فرشتے یہ کہیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو قرآن نے روک رکھا ہے وہ ہے یہاں۔ اب قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام۔ تو اللہ کی طاقت تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے؟ زیادہ ہے جی، بڑی ہے۔ بہت بڑی۔ ایک خالق دوسرا مخلوق، جی اللہ کے بعد رسول پاک کی ذات، یہ ہمارا یقین ہے۔ اب ان کو بھی، وہ بھی وہاں کچھ نہیں کر پائیں گے، یہ ہے بھائیو شرک۔
اور شرک ہے کیا چیز کہ بھئی شرک یہ ہے کہ مخلوق میں سے اللہ کے علاوہ جو بھی اس کائنات کے اندر ہے وہ کیا ہے؟ مخلوق۔ اس میں سے کسی چیز کو بھی تھوڑا سا اوپر کر دینا کہ وہ اللہ کی صفات، اللہ کی ذات اس کے اندر اس کو داخل کر دینا، بے شک منہ سے، بے شک دل سے، جی عمل سے خاص طور پر، یہ کیا ہے جی؟ شرک۔ مثلا مانگنا اللہ سے ہے، کسی اور سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں وہ چیزیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہیں، تو کیا ہو جائے گا؟ شرک۔ عبادت کرنی ہے تو ساتھ اللہ کی عبادت کی، کسی کے آگے بھی سجدہ ریز ہو گئے تو کیا ہو گیا؟ شرک۔ اسی طریقے سے آگے ساری کی ساری کرتے جائیں۔ اب خاص طور پر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارا ماحول ایسا ہے کہ جس میں بہت سارے لوگ بے علم، جاہل تو میں نہیں کہوں گا اس وجہ سے کہ یہ میری ڈیوٹی ہے، آپ کی ڈیوٹی ہے کہ ان کو جہالت سے علم کی طرف لانے کی ڈیوٹی ہماری ہے۔ ہم اس کو نہیں دیکھتے، اس کو نہیں دیکھتے۔ وہ جاہل ہیں تو ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ وہ مشرک ہیں، کیوں جی؟ جی سر۔ اور گھر میں بیٹھے ہوئے ان کا ٹھیک ٹھاک غیبت بھی کرتے ہیں، لیکن کبھی اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ ہم کم از کم، میں کہوں گا کہ بھئی جو اوپر اپنا صاحب اقتدار لوگ ہیں ان کو دیکھیں تو ان میں سے جو اچھا بندہ ہے، اچھا بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وحدانیت اختیار کرنے والا، اس کو لے کے آئیں ایک، اگر وہ کام کرے گا سارے کے سارے ملک کے اندر۔ اب یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ بڑے پیار سے اس بندے کے پاس جائیں گے اور اس کو قرآن مجید کا یہی ترجمہ، احادیث یہی والی پیار سے اس کو سمجھائیں گے۔ ممکن ہے ہدایت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، وہ ہدایت دے دے گا۔ اگر وہ ہدایت پر آ گیا تو جتنا ثواب اس کو ہوگا اتنا ہی ثواب ہمیں بھی ہوگا اور آپ کو بھی ہوگا، کیوں جی؟ انشاءاللہ۔ اب یہ تو تھا جی تعارف، اور یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کو کہا کہ تم اپنے نفسوں کو قتل کرو، معافی تب ملے گی، اور ہمیں یہ نہیں کہا۔ اب ہمارا ویسے بہت بڑا کام ہے، ہمارا کام ہے دنیا کو، پوری دنیا کو گھر سے نکل چلنا ہے اور پوری دنیا تک اس ویو کو، دائرے کو، جیسا کہ گاؤں کے اندر ندی مطلب ہوتی تھی تو وہ اگر کھڑا ہوا پانی ہو جھیل تو اس کے اندر ایک پتھر پھینکیں تو پتھر کیا کرتا ہے؟ لہریں پیدا تاش پیدا کرتے۔ لہریں بناتا ہے۔ وہ جس جگہ پہ پہلی لہر ہے وہ ہمارا گھر ہے، خاص طور پر خواتین اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاوند کے لیے، اور خاوند اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے وہ پہلی لہر بنے، اور اس کے آگے لہریں بڑھتی جاتی ہیں اور وہ اس جھیل کے آخری کنارے تک بھی پہنچتی ہیں۔ یہی دعوت کا کام ہے بھائیو، اپنے گھر سے شروع کرو اور ساتھ ساتھ اپنے محلے میں، اپنے معاشرے میں، اپنے ملک میں، اور پھر پوری دنیا پر۔ آگے جی ہم پڑھنے لگے ہیں اور پڑھ یہ رہے ہیں کہ یہود کی تاریخ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سنا ہمیں یہ رہا ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا۔ اوپر کریں جی ذرا تھوڑا سا، آیت نمبر 55 کل ہم نے پڑھ لی تھی، اب دوبارہ پڑھ رہے ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْ ات کون سا سی گیا جی؟ فَأَخَذَتْ مؤنث کا صیغہ۔ مؤنث کا، ہمیں پتا ہے کہ ات کے ساتھ مؤنث منسلک جی۔ اب فائل اس کا ات ہے اور وہ کیا ہے؟ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، یہ جناب فائل ہے۔ صاعقہ کا ترجمہ کرنا ہے جی، کون سے کیا ترجمہ کر رہا ہے؟ میں نے صواعق حضر الموت پڑھا تھا، جی کڑکنے والی بجلیاں یا بجلیوں کی کڑک، بجلیوں کی کڑک۔ بجلیوں کی کڑک، یہ جی بجلیوں کی کڑک نے تمہیں پکڑ لیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ پہلے پڑا ہوا ہے، تو میں نے کہا تھا کہ وہ
مفسرین بتاتے ہیں کہ 70 آدمی اب حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے گئے اور انہوں نے یہ الفاظ کہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بجلی گرائی. اور یہ ہمیں کیا ہے کہ تم بھی اگر یہ کہو گے کہ میں نے اللہ کو دیکھ کے ایمان لانا ہے تو تم سے پہلی قومیں بھی یہ کہتی تھیں، اور ان کے ساتھ جو انجام ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے. تو اب ایک تو یہ ہے کہ اس انجام بد سے بچنا ہے. کیوں جی؟ جی اللہ تعالیٰ میں تو اب جناب پڑھیں وَإِذْ قُلْتُمْ، ترجمہ کریں ذرا. اور یاد کرو جب تم نے کہا، اور یاد کرو جب تم نے کہا، قالا سے بنا، قالو اور قلتا اور قلتم، جب تم نے کہا جی یا موسیٰ، اے موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام کہہ لیں بے شک ابھی. علیہ السلام، اور یاد جی کرو کہ جب تم یہود نے، اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو کہہ رہا ہے کہ تم بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، لن آ رہا ہے اور مضارع آ رہا ہے نؤمنا، جی لن نؤمنا لکا. لن کا جی مطلب کیا ہے؟ ہرگز مستقبل کے نہیں، لیے، ہرگز نہیں، مستقبل کے لیے ہرگز نہیں. ٹھیک ہے، جی ہرگز. جی نؤمنا، ہم ہم ایمان لائیں ایمان گے، نہیں لائے، جی ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے لکا، تم پر، تم پر. ٹھیک ہے، مطلب کہ ہم تمہاری بات پر ہرگز یقین نہیں کریں گے. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ وقت کا رسول صلی اللہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، باقی کو بھی کہہ دیتے ہیں تو دعا ہی ہے. تو لن نؤمن لکا، ترجمہ کریں ہم ہرگز تم پر ایمان نہیں لائیں گے، ہم تم پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. حتیٰ، آج پڑھانا تھا نہیں پڑھا پایا. حتیٰ جب کہ، تک، نہیں حتیٰ کہ کہتے ہیں. حتیٰ کا جی مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہاں تک کہ، یہاں تک کہ جی حتیٰ یہاں تک کہ. نون کے ساتھ آ رہا ہے نر اللہ، ہم دیکھتے، ریاکاری. وہی ریاکاری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دکھلاوا کرنا. دکھلاوا کرنا. ٹھیک ہے، وہ ریا ہو گیا. اب نرا، را کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا بھی ہوتا ہے. نون کا مطلب ہے ہم. حتی نر اللہ، اللہ مفعول ہے یہاں ہم تک کہ اللہ کو دیکھ لیں. دیکھ لیں. ہماری زبان کے اندر استعمال ہوتا ہے حتیٰ کہ ہم اللہ کو نہ دیکھ لیں. ہماری زبان کے اندر کیا آ جاتا ہے؟ جی تاکہ نہ. ہم اللہ کو نہ ہمیں دیکھیں. ہاں، جب تک کہ اللہ کو نہ دیکھ لیں، یہ ہماری زبان کا ہے، ہم اس کی ترجمانی کر رہے ہیں. ورنہ ترجمہ یہ ہے یہاں تک کہ ہم اللہ کو دیکھ لیں جہرتن. ظاہراً، اپنی زبان کا ہی لفظ ہے ظاہر. جی ظاہر جہر، ظاہراً، وہ کہتے ہیں کہ بھی ایک ہوتا ہے نماز خفی ہوتی ہے، صلاۃ خفی، جس کے اندر اب امام تلاوت نہیں کرتا، اور ایک قرأت جاہری ہوتی ہے. جاہری کیا ہوتی ہے؟ جو سنائی دے. جی جی وہی ہے. یہاں تک کہ اللہ تعالی کو ہم ظاہری صورت میں نہ دیکھ لیں. جہرتن کا مطلب کیا کہیں گے جی؟ ظاہری صورت، کہ وہ ہماری اپنا آنکھوں کے اندر کیسے سما سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات مطلب آ نہیں سکتی. کیا خیال ہے جی بھئی؟ جس بندے نے کہا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اب اس کے ذہن میں تو یہ تصور نہیں آ سکتا کہ وہ نہیں دیکھ سکتا اللہ کو. جی تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو جہرتن کا ترجمہ کیا کہیں گے جی؟ ظاہری طور پر، ظاہری طور پر. ظاہری طور پر نہ دیکھ لیں، یہ انہوں نے کہا. فوراً اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟
میں نے کہا تھا سورہ آراف کے اندر دو الفاظ آتے ہیں، ایک رجفہ آتا ہے، رجفہ، رجفہ کڑک اور زلزلہ، اور دوسری جگہ پہ زلزلہ بھی آتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک دم زلزلہ لے کے آیا، اور اسی کڑک کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر فرمایا صاعقۃ فأخذتکم الصاعقۃ، تو تمہیں بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا۔ ترجمہ کیا کریں گے؟ فا کا مطلب تو، آخذت پکڑ لیا، پکڑ لیا، اس نے کم پکڑ، نہیں تمہیں اس نے، جی اس عورت نے پکڑ لیا، اس مؤنث نے پکڑ لیا۔ اب وہ اس جو ہے وہ ظاہر ہے یہاں، صاعقہ بجلی کی کڑک، تو تمہیں ترجمہ کریں فاخذتکم الصاعقۃ، تو تمہیں، تو تمہیں بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا، سب مل کے کہیں، تو تمہیں بجلی کی کڑک تو نے پکڑ تمہیں لیا، بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم اور تم دیکھ رہے تھے، دیکھ رہے تھے۔ اور تم دیکھ رہے تھے، مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے یہ کہا ہوگا، جیسے فرعون کی لاش تھی، تو فرعون جب اندر آیا تو دوسرے کنارے پر وہ دیکھ رہے تھے، یہاں بھی ان کو مرتے ہوئے جو ایمان والے ہوں گے انہوں نے نہیں کہا ہوگا، یہ جو منظر بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے، تو تم دیکھ رہے تھے کہ بھی وہ مر گئے ہیں۔ تو آپ اس کو دوبارہ پڑھیں گے جی، وَإِذْ قُلْتُمْ، اور یاد کرو جب تم نے کہا، سب نے کہنا ہے جی، وَإِذْ قُلْتُمْ، اور یاد کرو جب تم نے کہا، اور یاد کرو جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن لک، ہم تم پر ایمان ہرگز نہیں لائیں گے، ہم تم پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتی نر اللہ جہرتن، یہاں تک جب کہ تک ہم اللہ یہاں تک کہ ہم اللہ کو کو ظاہراً دیکھ لیں، ظاہری طور پر دیکھ لیں، نہ دیکھ لیں۔ جی بالکل، آپ اپنی زبان میں کریں، ہمارا وہ ہی ہوگا، نہ دیکھ لیں جی۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تمہیں تمہیں بجلی کی کڑک نے بجلی کی تمہیں کڑک نے پکڑ لیا، پکڑ دی، آخذ پکڑنا ہے جی، پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور اور تم تم دیکھ دیکھ رہے رہے تھے۔ تھے۔ اور تم دیکھ رہے تھے، بالکل ایسا ہے جی۔ داؤد بھائی کریں گے ترجمہ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ، لن نؤمن لک، ہم ہرگز تم پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی نر اللہ جہرتن، جب تک کہ ہم یہاں اللہ تک، کو، جب تک نہیں، یہاں تک ہے، یہاں تک کہ یہاں تک کہ ہم اللہ کو ظاہری طور پر نہ دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو بجلی کی کڑک نے تمہیں پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اور تم دیکھ رہے تھے، یہاں تک جی کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ نہیں سر، اچھا جی، اب اللہ انعام بتا رہا ہے۔ انعام کیا کیا؟ اب وہ تو مر گئے، بجلی کے پکڑنے لیا، اور یہ بتاتا ہے کہ سارے کے سارے مر گئے۔ آگے لفظ، آگے جملہ آ رہا ہے، ثم، پہلے پڑا ہوا ہے ثم، پھر کیا ہوگا؟ پھر پھر جی، باس نا، باسا سے بنا، کہتے ہیں نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، کیوں جی؟ جی، ایک تو یہ ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بن کر اٹھے، اچھا، دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ من بعث بعد الموت، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمیں اس پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، ایسا ہے جی، موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا۔ وہ جو من بعث بعد الموت ہے وہ لفظ ہے بعث، تو ہم نے تمہیں زندہ کیا جی، دوبارہ، ٹھیک ہے، دوبارہ اٹھایا، دوبارہ زندہ کیا،
मिम बादी माउतिकुम, माउतिकुम का तर्जमा पहले पढ़ करेंगे, जी, तुम्हारी तुम्हारी मौत के मौत बाद। के बाद, तुम्हारी मौत, बादी माउतिकुम, तुम्हारी मौत तुम्हारी के मौत के बाद, तुम्हारी मौत और बाद, अब मिन भी करें, मिम बादी माउतिकुम, तुम्हारी मौत के मौत के बाद, बाद, के बाद तुम्हारी मौत के बाद, हमारी जुबान के अंदर ये बा गया। तो सुम्मा बासनाकुम, फिर हमने तुम्हें दोबारा जिंदा किया, मिन बादी मौतिकुम, तुम्हारी मौत के बाद। अब जी एक बंदा मरा हुआ हो और उसको दोबारा जिंदगी मिल जाए, बताइए उसको क्या करना चाहिए? शुक्र खुशी, करना चाहिए। खुशी जी, खुशी हुई ना। तो बिल्कुल जब भी खुशी आए तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। तो अल्लाह ताला ने यही कहा लअल्लकुम तशकुरून। ये ऐसा नहीं था कि भाई ठीक है जी अब वो अपना बाय डिफॉल्ट ऐसे ही होना था, नहीं, ये अल्लाह का सोची समझी तरकीब थी और अल्लाह की एक ताकत थी जो अल्लाह ने दिखाई कि ऐसे ही तुम मर जाओगे और मैं मरने के बाद दोबारा जिंदा करने की ताकत रखता हूं। किनको बताया? यहूद को। ऐसा है जी। जी जी, और हमें अल्लाह ताला बता रहा है कि ये वाकया हो चुका है, किसी ने इसका इनकार नहीं किया। हम कुरान मजीद पर यकीन करेंगे कि हाँ वो वाकई मरे थे और अल्लाह ताला ने उनको दोबारा जिंदा किया क्या था। किया। और इसलिए जिंदा किया था लअल्लकुम तशकुरून, अभी पढ़ा था लअल्लकुम तशकुरून पिछली आयत में, ताकि ताकि तुम 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 शुक्र शुक्र करो। करो। ताकि तुम शुक्र करो। तो जो ये अब मेरे साथ फिर कहें, सुम्मा बासनाकुम, सुम्मा फिर हमने बासनाकुम, हमने तुम्हें दोबारा जिंदा किया। जी किसका मतलब है? हम ना, ना। वेरी गुड। तो बास ना अलग है और कुम उसका मफूल है। ये हमेशा जी, याद रखना। जैसे हमने पढ़ा था रज़क़नाहुम युनफिकून, पहला पढ़ा था ना अपना जी, जी मुत्तकीन की सिफात के अंदर, व मिम्मा रज़क़नाहुम, उसी वजन पर है बासनाकुम। कुम और हुम का फर्क है। तो फिर हमने तुम्हें दोबारा जिंदा किया, मिन बादि मौतिकुम, तुम्हारी मौत के बाद, मौत के तुम्हारी बाद, मौत के बाद। साथियों की आवाज नहीं आ रही। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि ताकि तुम तुम शुक्र करो। ताकि तुम शुक्र करो। अमीन भाई, ये दोनों आयात आपने तशकुरून तक करनी है और फिर आगे अल्लाह ताला के इनाम और आ रहे हैं। वइज़ कुल्तुम, ये अमीन जी भाई आप जी सर। वाइस कुल तुम, और याद करो जब, तुमने कहा, वाइस कुल तुम और याद करो जब तुमने कहा या मूसा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, लन नो में ना, हम लका, हरगिज ईमान नहीं लाएंगे लका तुझ पर, हत्ता नरल्लाह जहरतन, यहाँ तक के नरल्लाह, अल्लाह को ज़ाहरी तौर पर देख ना लें। फ़अख़ज़त को मुसाइक़तु, तो तुम्हें कड़कों वाली बिजली ने, अब बिजली की कड़क हमने कहा, तुम्हें बिजली की कड़क ने पकड़ लिया। पकड़ लिया। नहीं आप तुम कहें उसको, वरना आप कहें ना पकड़ लिया, मेरा आखिरी लफ्ज। ये तो छोटे बच्चे करते हैं ना कि आखिरी लफ्ज दोहरा देते हैं। आप तो माशाल्लाह हमारी तरबियत करने वाले हैं जी। जी जी सर। फ़अख़ज़त को मुसाइक़तु वअंतुम स्वाइकत, तंज़ुरून, साइक़तु वअंतुम तंज़ुरून, तो तुम्हें बिजली के पकड़ तो तुम्हें बिजली की पकड़ ने पकड़ लिया। कड़क, पकड़ नहीं है, कड़क। बिजली की कड़क जो कड़क ने होती है ना, एकदम कड़क ने इतना पकड़ लिया कड़कती है कि बंदा मर जाता है उससे भी जी। और तुम देख रहे थे। और तुम देख रहे थे। आगे जी, सुम्मा बासनाकुम, बासनाकुम, फिर हमने तुमको जिंदा किया,
मिन बाद मौतिकुम, तुम्हारे मरने के बाद, तुम्हारे मरने लाल्लाकुम, के बाद नहीं, तुम्हारी मौत के बाद ही करें जी। तुम्हारी मौत के बाद, लाल्लाकुम तशकुरुन, ताकि तुम शुक्र अदा करो। इंशाअल्लाह जी, इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, बहुत खूबसूरत तर्जमा किया। और ऐसे ही हम साथियों को जरा करते रहेंगे तो ये हिम्मत बड़ी होती है। आदमी अल्लाह का शुक्र अदा करना है, जब भी ये चीज़ें आएँ तो करना है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं आज इस काबिल हुआ हूँ कि दूसरे मुझे सुन रहे हैं, और मैं इस स्टेज पर हूँ कि लोगों का स्वाब भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको देगा और मुझे भी देगा। अच्छा जी, आगे। वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा, यहाँ तक एक जुमला है। अब इसका साथ साथ सुनते भी जाएं। कहते हैं कि जब बादशाह सलामत होते थे तो अकबर बादशाह, तो उसके बादशाह अपने दरबार के अंदर जाते थे तो लोग कहते थे आप जिल्ले इलाही हैं जी। जी जी उसका मतलब क्या था? कितनी कुफराना बात थी। जी, अल्लाह का साया। अल्लाह का साया, बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका मतलब है जिल का मतलब होता है साया, और उसी से जब हम अपना माजी बना, वज़ल्लल ना, माजी बन गया, तर्जमा क्या जल, होगा? और हमने साया किया। और हमने साया किया। ये ज़हन में रखिएगा कि जब वो वहां से आए तो सहरा का मतलब क्या होता है? सहरा रेगिस्तान, बिल्कुल चट्टियन, रेगिस्तान। रेगिस्तान के अंदर क्या चीज होती है? रेत ही होती है, साया रेत, नहीं। रेत ही होती है। और ऊपर से जनाब हो अपना सूरज चमक रहा हो तो रेत क्या करती है? गर्मी बढ़ाती है। सबसे ज्यादा गर्मी। तो सहराए सीना में वो थे, सबसे ज्यादा गर्मी। तो अल्लाह ने क्या किया? गम, याद रखिएगा कि गम बादल को कहते हैं। हमारे ऊपर ही कहते ना, गम के गम के बादल बादल। छा गए। क्यों जी? जी जी हम भी कहते हैं गम के बादल। तो गमुन की जमा है गमामुन, तो यहाँ है गमामा, बादलों। तो वज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा, ये अभी तर्जमा बाद में करेंगे, आपको समझ आ गई होगी। जी 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 अब ज़ल्ललना के अंदर जो फाइल है वो आखिर में है, लेकिन अगला जो है वह अनज़लना, ये भी उसी वजन पर है। इसका फाइल कौन सा है? ना। ना। अब वेरी गुड। जिसका फाइल आखिर में आए वो जुमला कौन सा होगा? माजी होगा या मुजारे होगा? मा, माजी। जी। तो इसके अंदर से उकता तो नहीं गए, लेकिन मैं सोचता हूं कि जब मैं आपको ये सारी चीजें करा रहा हूं, बार बार करवाते हैं, तो हमें वो चीजें तो थोड़ी याद रहेंगी। और जी अगर आपको याद है ये सारी चीजें कि भाई फाइल आखिर में आता है माजी के और मुजारे के शुरू में आता है, तो ये बहुत बड़ी बात है, आगे जाके आपको काम आएगी। तो अभी हम मेरे ख्याल है जारी रखें इसको। जी 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 जी। वअनज़लना अलैकुमुल मन्ना, मन्ना, मन ही कहेंगे। अगर सराइकी के अंदर जाएं तो पिछली दफा भी मैंने कहा था, वैसे बड़ा अजीब सा लगता है कि वो गांव में वालदाएं होती हैं ना, क्यों जी? जी जी सर। अब मुझे हंसी आ रही है कि मैं वो देने लगा हूं, चलो लाइट मूड में। वो कहते हैं कि होने ही तो तेन मन दिता है। हाँ, हाँ वो सही। मन क्या होता है? खाना। खाना खाना, रोटी जी, रोटी। ये जी वही मन है। और वो जो मन हमारी औरतें, मतलब बुजुर्ग खवातीन हमें, मतलब गांव के अंदर या अब भी वो कहती होंगी, तो वही मनना है, मन। और लफ्ज आ रहा है यहाँ होगा, मन का तर्जमा हम मन ही करेंगे। ये में रखिएगा कि जब बनी इसराइल उस सहराए सीना में आए तो खाने पीने के लिए तो वहां कुछ नहीं था। अभी आपने बताया कि रेगिस्तान के अंदर रेत होती है, पानी होता कोई नहीं। क्यों जी? गर्मी गर्मी होती है, तो लिहाजा उगना क्या था? कुछ भी नहीं ना उगना था।
بالکل جی تو اللہ تو اتنا مہربان ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تھا تو اپنے مہمان کو دنیا میں لانے سے پہلے یہاں پوری زمین اور کھیتی باڑی اور پھل فروٹ اور گھاس اور پھر چرند پرند سارے پیدا کر دیے تھے. ایسے ہی ہے. بالکل جی اب یہ لوگ مسلمان تھے، یہ بھی جب گئے وہاں سے دوسری طرف تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی سامان یہ پیدا کر دیا کہ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، چلو درمیان میں آ گئی. رسول پاک کی حدیث ہے کہ کھمبی کا پانی آنکھ کے لیے اچھا ہوتا ہے. کیا جی؟ کھمبی کا پانی آنکھ کے لیے آنکھ کے اچھا لیے ہوتا اچھا ہوتا آنکھ کے لیے، جن کی نظر کمزور ہے یا کوئی اور کوئی چیز ہو تو وہ یہ حدیث ہے جی. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ وہ من کھمبی بھی کہتے ہیں، اور من کو ایسا نرم نرم مطلب کہ چیز جو خود ہی آ کے اس میدان کے اندر مطلب آ جاتی تھی اور دوسرے دن وہ اس کو اکھیڑ لیتے تھے اور کھا لیتے تھے. اور سلوا جو ہے یہ پرندہ ہوتا تھا، جس طریقے سے ہمارے ہاں بٹیر ہوتے ہیں تو زیادہ لوگوں نے سلوا بٹیر ہی مطلب کہا، لیکن اس کے علاوہ اس جسامت کے پرندے تھے وہ نزدیک آ جاتے تھے اور یہ جا کے جیسے آپ گھروں میں مرغیاں پالتے ہیں تو پکڑ لیتے ہیں مرغی کو یا نہیں پکڑتے جی؟ جی پکڑ لے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بنا دیا کہ نزدیک ہی آ گئے اور جا کے پکڑ لیا. اور ایک تو یہ ہے من اور سلوا، یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کرتا تھا رات کو اور دن کے وقت وہ کھا لیتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وقت کم ہے، کلو جمع ہے جی، کلو ترجمہ تم کھاؤ. تم کھاؤ. ہاں جی ویری گڈ. میں سوچ رہا تھا کہ شاید کلا تم دونوں کھاؤ، وہ بھول گئے ہوں گے، اسی کی جمع ہے کلو تم دونوں کھاؤ. من کا مطلب کیا ہوگا؟ سے. طیبہ پاک چیز کو کہتے ہیں، تو طیبات جمع ہے پاکیزہ چیزوں میں سے، میں سے ما جو. اب پھر آ رہا ہے رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دی، دیا جو ہم نے تمہیں دیں ان میں یہ سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ. کھاؤ. اب وہ کھاتے تھے اور آخر میں آ کے انہوں نے یہ کیا، انہوں نے کہا جی ہمارا دل بڑا اکتا گیا ہے، اے موسیٰ علیہ السلام آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے وہ چیزیں بنائے کہ جو زمین پیدا کرتی ہے جی. تو اللہ تعالیٰ جی نے کھیتی باڑی پہ انسان کو لگا دیا، وہ آگے واقعہ آئے گا کہ اللہ نے کہا کہ تم بیت المقدس میں جاؤ اور اس کو جا کے فتح کرو، وہاں زمین ٹھیک ٹھاک ہے اور جو کچھ بھی بو گے کاٹو گے اب بھی وہاں بہت زیادہ فروٹ پیدا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وما ظلموا، یہ جی لفظ بڑا اہم ہے، وما ظلموا یہ الگ ہے اور نہ اس کا مفعول ہے. تو ظلموا کا مطلب کیا ہوگا؟ ظلموا ظلم کر. ظلم کیا. انہوں نے ظلم کیا، ظلم اس نے ظلم کیا تو ظلموا انہوں نے ظلم کیا. انہوں نے ظلم انہوں نے ظلم کیا. وما ظلموا نفی کا صیغہ ہے، انہوں نے ظلم نہیں کیا. نہیں کیا. اب نا الگ ہے ہم پر، وما ظلمونا انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون لیکن وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے تھے. یہ کہہ کے اب یہ جی پڑھنا ہے اور آج کی آیت ختم کرنی ہے جی 57، 5 منٹ ہیں. وَظَلَّلْنَا ترجمہ کریں. اور ہم نے سایہ کیا. اور ہم نے سایہ کیا، خواتین بھی کہیں گی دل میں وَظَلَّلْنَا اور ہم نے اور ہم نے اور سایہ ہم کیا نے سایہ کیا علیکم تم پر تم پر الغمام بادلوں کا. تو جملہ پورا کیا بنے گا؟ اور ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کیا. اب جدھر جدھر وہ جاتے تھے بدلیاں اوپر 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 ایسے سایہ رکھتی تھیں. میں کہتا ہوں کہ کیا وی آئی پی پروٹوکول ہے، کیوں جی؟ جی بھئی جہاں جہاں جا رہے ہیں بادل کا سایہ آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، مزہ نہیں ہے؟ جی تو ترجمہ کریں جی وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ اور ہم نے
اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا. جی ہم نے تمہارے اوپر یا تم پر بادلوں کا سایہ کیا. وَأَنزَلْنَا ترجمہ کریں. اور ہم نے اتارا اور ہم نے اتارا، ہم نے نازل کیا، علیکم تم پر، المن والسلوى من اور من سلوہ. اور سلوہ. تو ترجمہ پورا کیا بنے گا؟ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. اور ہم اور نے ہم نے تم پر من اور سلوہ اتارا. چلو جی، اور ہم نے تم پر من اور سلوہ اتارا. آج درمیان میں یہ کہہ دیں اور کہا. اور کہا کیا کہا؟ کلو کھاؤ. کھاؤ، من طیبات پاکیزہ پاکیزہ چیزوں میں سے، پاکیزہ چیزوں میں سے چیزوں میں سے، ما جو رزقناکم. اب رزق نہیں ہے یہاں، رزقا کا مطلب ہوتا ہے دینا، جو ہم نے تمہیں دی ہیں. تو جو ترجمہ ہم نے کیا بنے گا؟ کلو، جلدی جلدی، کلو من طیبات ما رزقناکم. مشتاق بھائی آپ کریں گے ترجمہ؟ جی جی مشتاق صاحب داؤد بھائی نہیں ہے. کریں گے. داؤد بھائی. جی جی ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں. جی تو کلو کے اندر بھی کہنا ہے تم پاکیزہ، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. اب درمیان میں نکات ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ سے دعا کر، ہم اکتا گئے ہیں، تو لہٰذا یہ وہ ظلم ہے جو انہوں نے اپنے نفسوں پر کیا. اور اس کا ترجمہ یہ ذہن میں رکھیں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ظلم نہیں کیا، یہ ترجمہ کرتے ہیں، یہ غلطی نہیں کرنی. اس کا ترجمہ کیا کرنا ہے؟ وما ظلمونا، انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا. ترجمہ کیا کریں گے جی؟ انہوں اور نے انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا. انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا تھا، کہہ لیں. ولیکن، اور لیکن، کانو تھے، انفسہم وہ اپنے نفسوں پر، کہیں جی ولیکن کانو انفسہم، لیکن وہ اپنے نفسوں پر، کہیں لیکن وہ وہ اپنے نفسوں پر یظلمون ظلم کرتے تھے. تھے. کیا جی ہو گیا جی؟ جی سر. تو دوبارہ پڑھتے ہیں. وما ظلمونا کا ترجمہ جی. اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانو انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے تھے. رہے. کیسر بھائی وقت اتنا ہی ہے، آپ کو جہاں سے پڑھا تھا وہاں سے لے کر نیچے تک دہرانا ہے آج نے. جی وَإِذْ قُلْتُمْ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً. اور یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام، تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام ہم تجھ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو ظاہری طور پر نہ دیکھ لیں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تو تمہیں بجلی کی کڑکوں نے آن پکڑا اور تم دیکھ رہے تھے. ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر من اور سلوہ اتارا. کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کہ تم کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی. وَمَا ظَلَمُونَا، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہ کیا. وَلَٰكِن كَانُوا، اور لیکن وہ تھے، أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے. جی لیکن وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے رہے تھے، کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. کرتے تھے یہ بہتر ہے جی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر